کچھ دن گزرے، اس کو پڑوسی کو آرام نہ آیا، پھر تنگ کرنے لگ گیا۔ وہ صحابی پھر حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میرا پڑوسی پھر تنگ کرتا ہے۔ دوسری بار آیا، دوسری بار اللہ کے نبی نے بھیجا، تیسری بار جب آیا نا تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایسے ہی کرو، تمہارے گھر کا جو سامان ہے نا وہ نکالو اور روڈ کے اوپر بیٹھ جاؤ، ڈر نہ دو۔ تمہارے گھر کا جو سامان ہے وہ نکال کر روڈ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اب جب لوگ گزریں گے تو پوچھیں گے بھائی کیوں بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے، تو اس کو بتا دینا کہ یار یہ بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، اس کی وجہ سے میں ایسے ہو گیا۔ تو لکھا ہے کہ وہ صحابی جو تھے انہوں نے اپنا سامان روڈ کے اوپر نکالا، مدینے کا واقعہ ہے۔ جب گزرے لوگ، ہر ایک بندے کو اس نے کہا کہ یہ پڑوسی نا مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ تو جو بھی گزرے نا وہاں سے، کوئی اس کو بد دعائیں دے، کوئی اس کو نصیحت کرے، کوئی اس کو سمجھائے کہ یار یہ تو نے کیا کر دیا ہے۔ اب پہلے تو ایک سمجھانے والا تھا، وہی پڑوسی تھا، اس کی بات اس کے ذہن کے اندر نہیں آ رہی تھی۔ پھر جب سب نے سمجھایا تو شام کے ٹائم اس نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا یار مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ اپنا سامان اندر رکھیں اور لوگوں کی ملامت جو ہے نا مجھ سے نہیں سہی جاتی ہے، آپ مہربانی کر کے گھر کے اندر آ جائیں، آپ کو میری طرف سے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو کیا کہتا اس نے، جن کو تکلیف تھی انہوں نے آ کر حق بات بیان کی، جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں بولا، گالیاں نہیں دی، اپنے ساتھ جب اکٹھا نہیں کیا، اور جلاؤ گھیراؤ کرنا، نقصان پہنچانا ملک کو، ملت کو، ان میں سے اس نے کوئی کام نہیں کیا۔ احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے، مہذب طریقے سے احتجاج کرنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن جس احتجاج کے اندر لوگوں کی مال کو نقصان پہنچایا جائے، عزت آبرو کو نقصان پہنچایا جائے، ملک اور ملت کو نقصان پہنچایا جائے، تو اسلام اس کا منع کرتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو سب سے پہلے رسول کیا بتایا کہ جو تمہارے ساتھ برائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ اچھائی کرو، تمہاری اچھائی اگلے کی برائی کو ختم کر دے گی۔ اگر بندہ یہ کہنا کہ نہیں کبھی اچھائی سے برائی ختم نہیں ہو سکتی تو یہ بندہ غلط ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، کیونکہ اسلام اور قرآن اور حدیث یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، صل من قطعک، جو تم سے توڑ رہا ہے نا اس کے ساتھ جوڑو، واعف عن من ظلمک، جو تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس کو معاف کرو، جو تمہیں نہیں دے رہا تم اس کو دو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ سب سے پہلے تو یہی کوشش ہونی چاہیے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس کے ساتھ تم اچھائی کر کے اس کو بدلا دو، تو وہ خود بخود اپنی نظروں کے اندر شرمندہ ہو جائے گا کہ میں اس کے ساتھ برائی کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ اچھائی کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر، اگر ہمیں مجبوری پڑ بھی جاتی ہے، کوئی ہماری بات نہیں مان رہا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب کسی کے خلاف نکلیں تو اس کو تانے نہ دیں، اس کو گالیاں نہ دیں، اس کے اوپر الزامات نہ لگائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان، یاد رکھو کہ ایمان والا جو ہے نا وہ تانا دینے والا نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، بری بات کرنے، فحش گو نہیں ہوتا ہے، اور بد زبان نہیں ہوتا ہے۔ یہ چار جو یہ بری عادتیں ہیں یہ ایمان والے کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے اندر ہے، ہمارا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم یہ چاروں کام ہی نہ کریں، اور جب ہم یہ چاروں کام کریں گے نہیں تو ہماری لڑائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ لڑائی کی بنیاد پتہ ہے کب بنتی ہے؟ جب بندہ گالی دیتا ہے، اس کو نسب کی گالی دیتا ہے، اس کی ماں بہن کی گالی دیتا ہے، یا اس کے کردار کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، پھر وہاں سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ برا ہے، ٹھیک ہے، اس نے تمہارے ساتھ جو ظلم کیا وہ تم بتاؤ، یار یہ میرے ساتھ آپ نے غلط کیا۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا کردار غلط ہے، آپ اس کو پرانی باتوں کے اوپر تانا زن نہیں کر سکتے۔ لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن تانا دینے والا، بد کو، فحش زبان، گالیاں دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا،
کہ زمین کے جس خطے کے اوپر امن ہونا وہاں پر فساد نہ پھیلاؤ، وہاں پر لڑائی جھگڑا مول نہ لو، کہ ایسے نہ ہو کہ ہم اگر کسی کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جائے تو ہم دوسروں کا نقصان کرنا شروع کر دیں۔ نہ بھائی نہ، یہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کے اندر جب امن قائم ہو جائے کسی زمین کے اوپر، وہاں پر فساد کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کہ ہمارا کوئی عمل، کوئی بات، کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا ملک بدنام ہو، ہماری ملت بدنام ہو، ہمارا مذہب بدنام ہو، کہ باہر کی دنیا والے جب دیکھیں تو وہ کہیں پاکستانی ایسے ہیں، باہر کی دنیا والے جب دیکھیں تو وہ کہیں کہ یار مسلمان ایسے ہو سکتے ہیں۔ اگر میری وجہ سے اسلام کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو کم سے کم میں اسلام کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ میں زبان سے تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے اعمال ایسے ہوں کہ مجھ سے غیر مسلم بھی شرما رہے ہوں، اور میری کسی بھی حرکت کی وجہ سے وہ اسلام کے اندر داخل نہ ہو کہ اگر مسلمان اس طرح ہوتے ہیں تو ہم اسلام کے اندر داخل ہیں۔ اگر ایسا کام ہو گیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے محبوب کو کل قیامت کے دن ہم نے کیا جواب دینا؟ اللہ کے محبوب تو ہمارے پاس آئے تھے نا ہمارے اخلاق سنوارنے کے لیے، ہماری عادتیں سنوارنے کے لیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں، وہ کیسے لیڈر بن کر آئے ہیں، کیسے لیڈر بنے کہ ان کے جو کارکن تھے نا وہ ایسے پکے کارکن بنے کہ پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، پھر ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے بنے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔